السلام علیکم ویئرس، آئی ایم لا آفیسر صبا شیخ ایڈوکیٹ. ہمارے ساتھ آج یہاں موجود ہیں سینئر قانون دان علی اشرف سینگل، ایکس فائنانس سیکرٹری کورٹ رادھا کشن. آج علی ہمارے پاس موجود ہیں. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کورٹ میریجز کے بارے میں. کورٹ میرج ایک کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے اور بہت سارا اس کا میریجز کا ریشو کورٹ میرج کی سائڈ پر ہے. ہم جاننا چاہیں گے کلیریفیکیشن اس کے بارے میں، کیونکہ معاشرے میں بہت سارا مسکنسیپشن پھیلا ہوا ہے. بہت سارے لوگ کورٹ میریجز کو غلط سمجھتے ہیں، غلط چیز سمجھتے ہیں. لوگوں کو بیسیکلی آگہی ہی نہیں ہے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے کہ کورٹ میرج کوئی بری چیز نہیں ہے اور کیوں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کورٹ میرج کی طرف جانا پڑ جاتا ہے، اور اس کو ہم لوگ کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں. اس کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے آج ہم ڈیٹیل گفتگو کریں گے علی اشرف سینگل صاحب سے. جی سر، کیسے ہیں آپ؟ جی علی صاحب، ہم نے جیسے آپ کو آج یہاں پر انوائٹ کیا ہے کورٹ میرج کے متعلق ڈیٹیل گفتگو کرنے کے لیے، جس سے ہمارے معاشرے میں جو مسکنسیپشن پھیلا ہوا ہے وہ کلیئر ہوگا لوگوں کو. کورٹ میرج کے بارے میں بہت سارے جو ریومرز ہیں وہ بھی دور ہوں گے، اور اس کو بہتر طریقے سے ہم کیسے کر سکتے ہیں معاشرے میں انٹروڈیوس، اس کے بارے میں بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. تو ہم سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ سر کورٹ میرج کیا ہوتی ہے؟ جی صاحب، بالکل. آج کل کے معاشرے میں جو ہمارا انٹرنیٹ کا اور موبائل کا دور ہے، اس میں عوام کو اور خصوصی طور پہ جو ہمارے ینگسٹرز ہے، جو نئی جنریشن ہے، اس کو اتنا کو آگاہ کر دیا ہے اور اتنا اویئر کر دیا ہے اپنے حقوق سے. اور اس حقوق کے جو دوڑ ہے وہ صرف اپنے حقوق مانگتے ہیں، اپنے فرائض کو اس میں بھول جاتے ہیں. جن ماں باپ نے ان کو بچپن سے ان کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دی ہوتی ہے، ان کو بڑا کیا ہوتا ہے، پرورش کی ہوتی ہے، اس کو پس پشت ڈال کے وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، اور وہ کورٹ میرج کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں. کورٹ میرج کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب آپ کو آپ کے حقوق نہ ملیں. تو کورٹ میرج اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو کورٹ میرج جو ہوتی ہے وہ ایک سول کانٹریکٹ ہے، جس میں کوئی بھی بالغ لڑکا اور لڑکی اپنی آزاد مرضی سے ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں، جس کو قانون نے بھی اور شریعت نے دونوں کو اس کا حق دیا ہے. تو وہ کسی بھی کورٹ میں جا کے جو ایک نکاح رجسٹرار ہوتا ہے اس کے پاس وہ جا کے نکاح کرواتے ہیں، جو کہ باقاعدہ طور پہ کونسل میں درج ہوتا ہے، اور اگر ضرورت پیش آتی ہے تو اس میں ایک استغاثہ 506 کا کیا جاتا ہے. وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے جو کہ تمام لوگ اس کو جانتے ہیں. جی، یعنی کہ کورٹ میرج کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ عام میرج کی طرح، ریگولر میرج کی طرح ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں پارٹیز جو ہیں وہ کورٹ میں آتی ہیں، اور کورٹ میں آ کر باقاعدہ رجسٹرار صاحب آتے ہیں، اور ایک ریگولر نکاح کی طرح اس یہاں بھی نکاح ہوتا ہے، بس ایک سیریمنی نہیں ہوتی. اور اس کی وجہ جو ہے وہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ایک جو کمیونیکیشن گیپ ہے، اس کی بیسک وجہ جو ہے یہ کورٹ میرج بنتی ہے، جہاں پر پیرنٹس بچوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ نہیں ہوتے. بچے من مرضی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور سوشل میڈیا کا ایکسیسو یوز اینڈ اوور یوز اینڈ اس کا رانگ ڈائریکشن میں جا کر یوز جو بچے کرتے ہیں، اور وہی جو ہے ان سب چیزوں کو پروموٹ کرنے کی وجہ بن جاتے ہیں. جی اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ تو پریکٹس کرتے ہیں، آپ نے بہت سارے کیسز بھی ڈیفینیٹلی کیے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ کورٹ میرج کا ریشو کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی سکسیس اور اس کی ان سکسیس کا کیا ریشو ہے ہماری سوسائٹی میں؟ دیکھیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ ایک جس میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایک ہم مشرقی جو ہماری ثقافت ہے، اور ایک جو مشرقی عورت ہے، تو اس کو بیسکلی اپنے جو حقوق ہیں ان سے وہ آگاہ نہیں ہوتی، اور ہمارے معاشرے میں کورٹ میرج کو بہت زیادہ برا سمجھا جاتا ہے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے ان کو اس ایج میں وہ کورٹ میرج کی طرف آتے ہیں جن میں ان کو نہ دنیا کا پتہ ہوتا ہے اور نہ دنیا داری کا پتہ ہوتا ہے. تو جب وہ کورٹ میرج کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، جو ایک امیجنری ورلڈ ہوتی ہے، وہ جو ٹین ایج ہوتے ہیں لوگ، وہ موسٹلی جو ہے وہ ایک امیجنیشن ورلڈ میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جو ان کے خیالات ہوتے ہیں، جب وہ اس خیالی دنیا سے باہر آتے ہیں، جب عملی زندگی میں آتے ہیں، تو ان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جب پریکٹیکلی زندگی میں جب خاص طور پہ آپ کورٹ میرج کرتے ہیں تو آپ کی فیملی، آپ کے ریلیٹیو، آپ کے دوست آپ کو سپورٹ نہیں کرتے، اور آپ کو معاشرے میں بہت برا سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جب مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو وہی لوگ جو ایک دوسرے سے بڑا پیار کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں، اور وہ مشکلات کو فیس نہیں کر پاتے، ان کا سامنا نہیں کر پاتے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. اگر میں آپ کو اس کی ریشو کے بارے میں بتاؤں تو ریشو یہ ہے کہ اگر
5000 کیسز جو رپورٹ ہوتے ہیں نکاح جو کورٹ میرج ہوتے ہیں، تو ان میں موسٹلی جو ہے 95% جو ہے وہ ناکام ہوتی ہیں کورٹ میرج، صرف 5% جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو موسٹلی جو کورٹ میرجز ہیں وہ ٹین ایجز میں کی جاتی ہیں۔ اگر اس جو آپ کا حق ہے، اس کو آپ استعمال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جہاں پہ اگر آپ کی زبردستی کسی ایسے شخص سے شادی کی جا رہی ہو جو کہ اولڈ ایج ہو، یا جس کو آپ کسی بھی طرح سے آپ کو مائنڈ ایکسیپٹ نہ کرتا ہو، آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے۔ لیکن جہاں پہ آپ کے ماں باپ ہوں، آپ اس وقت اپنے اچھے برے کی آپ کو پہچان نہ ہو، اور یہ پیار محبت میں پڑھ کے آپ جو ہے وہ شادی کی طرف آ جاتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ ایک میچور بندہ ہی ایک اچھا رشتہ نبھا سکتا ہے۔ جی، یعنی کہ جو کورٹ میرج ہے وہ ہماری سوسائٹی میں ایک فینٹیسی ہی ہے، ایک فینٹیسی ورلڈ کو ہم لوگ امیجن کر کے کورٹ میرج کی طرف بچے چلے تو جاتے ہیں، لیکن بعد میں جب انہیں ریئلٹیز کا پتہ چلتا ہے، بیٹر ریئلٹیز کا پتہ چلتا ہے، اور ایک میچور لیول پر آ کر جب انہیں اس رشتے کو نبھانا پڑتا ہے، تو پھر وہ گیو اپ کر دیتے ہیں اور وہ رشتہ جو ہے وہ ٹوٹنے کی صورت چلا جاتا ہے۔ ڈیفینیٹلی فیملیز جو ہے اچانک سے ایکسیپٹ نہیں کر پاتی ہیں ایک نئے آنے والے بندے کو یا ایک نئے رشتے کو، اور اس سے بھی ایک فیملی ڈسٹرب، ایک نہیں بلکہ 2 فیملیز ڈسٹرب ہوتا رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک نیا رشتہ جو ہے وہ پنپ نہیں پاتا، کیونکہ رشتہ شادی چاہے ریگولر میرج ہو چاہے کورٹ میرج ہو، اس کو نبھانے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے فیملی کا سپورٹ بہت ضروری ہے۔ فیملی کے سپورٹ کے بنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک فیملی ہی ہے جو آپ کو ایک چینلائز اور ایک مینیج طریقے سے لے کر چلتی ہے۔ جب آپ فیملی کو ہی پیچھے چھوڑ جائیں گے، جب آپ اپنی بیک بون کو ہی، جس طرح ایک باڈی ہے اس کے اندر بیک بون ہے، وہ پوری باڈی کو سپورٹ کرتی ہے، اسی طرح ایک رشتے کو بنانے اور چلانے کے لیے فیملی جو ہے وہ بیک بون کا کام کرتی ہے۔ جب آپ بیک بون کو ہی نکال دیں گے تو پھر وہ رشتہ کیسے سروائیو کرے گا؟ بہت شکریہ، آپ نے اتنی آگاہی دی ہمیں کورٹ میرج کے بارے میں۔ ہم اس کے بارے میں اسی طرح کے مزید ٹاپکس آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، جس سے ہم جو معاشرے میں اویئرنیس پیدا ہوگی اور لوگوں کے اندر جو مسکنسیپشن پھیلا ہوا ہے وہ ختم ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگ آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ کائنڈلی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ تھینک یو سو مچ، جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔